अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं मॉडल टाउन के इलाका में, जहां पर बहुत सारे ऐसे अफराद इकट्ठा हुए जिन्होंने पुलिस के हक़ में शदीद जो है वो नारेबाजी की उनके हक़ में और कहा कि ऐसे SHO जिस तरह से मॉडल टाउन में तैनात अबूज़र SHO तैनात हैं, उन्होंने चंद घंटों की मेहनत से जो है वो 302 का मुलजिम गिरफ़्तार कर लिया। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने पुलिस के हक़ में नारेबाजी भी की, उसके अलावा जो है वो बैनर भी जो है वो छपवा कर दिखाए। तो यहाँ पर SHO भी मौजूद हैं और कुछ समाजी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले SHO की जानिब चलेंगे और उनसे बात करेंगे आज के हवाले से कि जिस तरह से हम लोग मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि जिस तरह से पुलिस ने जो है वो मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं किया, पुलिस से मुलजिम फ़रार हो गया। तो जहाँ पर पुलिस के मुतल्लिक जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही जाती हैं, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि जहाँ पे पुलिस अच्छा काम करती है तो अच्छा काम करने वाले अफसरान को भी जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर SHO जो है वो अबूज़र यहाँ पर तैनात हैं जो कि 302 के मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया। सर थोड़ा सा बताएँ आज के हवाले से जो आज पुलिस के हक़ में नारेबाजी की जा रही है, बैनर छपाए गए हैं और तमाम चीज़ें थी, ये तमाम वाक़या क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने अफसरान का, CCPO साहब लाहौर, DIG ऑपरेशंस, SSP ऑपरेशंस और SP मॉडल टाउन। देखें, हमें अफसरान का जब एतमाद मिलता है तो हमें कोई ना कोई लीड मिलती है। जब नीयत आपकी ठीक हो, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आपको अल्लाह ताला फिर मदद भी करता है, आपकी नीयत के मुताबिक आपको लीड भी देता है। जब लीड मिल जाए उस पर आप पहले ही हार्ड वर्क कर रहे हो तो अल्लाह ताला फिर कामयाबी देते हैं। अफसरान की पॉलिसी है कि कत्ल और इस तरह के जो संगीन जराइम लाहौर में हो रहे हैं, सही बात है, उनके मुलजमान को जल्द अज जल्द ट्रेस किया जाए। डिटेक्शन में जब हम जाते हैं तो हम कई जगह पे आके फ़ेल हो जाते हैं, लेकिन ये कत्ल जो था ये हमारे लिए बहुत मुश्किल एक चैलेंज था और DIG साहब ऑपरेशंस ने इसमें स्पेशल एक टास्क दिया था कि ये मुलज़म मुझे 3 या 4 दिन के अंदर अंदर चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो उनका एतमाद है, उनकी सपोर्ट है, उनकी वजह से हमें एक लीड मिली, हमने उस पर काम किया। जब काम किया तो हमने इस बंदे को सस्पेक्ट जान के जब गिरफ़्तार किया तो उसके हमें वही मोटरसाइकिल जिस पे उसने कत्ल किया, वही वेपन जिससे उसने कत्ल किया, हमने वो सारी चीज़ें उसके मौके से बरामद कर ली। तो फिर मुलज़म ने इकबाल जुर्म कर लिया कि जी मैंने ये किया है। उसके मुहरक़ात जो भी थे मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने जो है वो आज जिस तरह लोग इस तरह इकट्ठे हुए हैं और पुलिस को खराज तहसीन पेश किया है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा अफसर जो एक अच्छा काम करता है उसकी कुल कायनात ये लोग हैं कि जब उसको अप्रिशिएट करते हैं उसकी वो मेहनत जो है वो रायगां नहीं जाती। बेशक वो मेहनत उसकी वापस आ जाती है कि मैंने एक अच्छा काम किया, लोगों ने एक्नॉलेज किया। तो जब हमारी किसी एक अफसर की वजह से और अफसरान की पॉलिसीज़ की वजह से जब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं तो फिर हमें अपनी नौकरी में और भी डेडिकेशन से करने का मज़ा। अबूज़र साहब ये बताएं कि वक़ूआ किस दिन का था, हुआ क्या था, इसके पीछे मुहरक़ात क्या थे, वजूहात क्या थी मर्डर की? शाम को 7 बजे के करीब अतर साहब जो हैं, जो मकतूल हैं, वो अपने घर के बाहर गाड़ी पार्क करके गाड़ी से बाहर निकल रहे थे कि एक नामालूम बंदे ने उनको फायर मार के सर पे गोली मार के कत्ल किया था। तो सारी चीज़ें असेस करने के लिहाज से हमने सबको अंडर ऑब्जर्वेशन किया। तो एक लीड हमें जो मिली वो मिली कि एक कोई फैमिली मेम्बर ही था जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते, ठीक है, उसके साथ एक बंदे का रब्ता था। हमने उसको सस्पेक्ट जाना, जब सस्पेक्ट जाना तो हमें फिर उसमें लीड मिलती गई। लीड मिली तो हमने बंदे को ट्रेस आउट कर लिया। ट्रेस आउट किया तो फिर उसको जब हमने मज़ीद उसको डेप्थ में गए हैं तो हमारा सस्पेक्ट हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचे थे वो यही था कि हमारा मुलज़म यही है। तो अल्लाह की करम नवाजी है कि जब हमने उसको रेड करके गिरफ़्तार किया है तो वही हमारा मुलज़म था और सारी चीज़ें जब जिस तरह मौके से बरामद हुई हैं, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएं कि जब वक़ूआ ये हुआ था, आप वक़ूए पे गए, आपने देखा डेड बॉडी थी, उसको अस्पताल पहुँचाया। जिस तरह से DIG ऑपरेशन की भी ये डायरेक्शन है कि फ़ौरी तौर पर डेड बॉडी को मुकामी अस्पताल पहुँचाया जाए। मुकदमे के हवाले से अगर बात करें तो मुकदमा नामालूम में दर्ज हुआ था कि मुलज़म जो है वो नामालूम था? जी बिल्कुल, ये एक ब्लाइंड मर्डर था, नामालूम मुकदमा दर्ज हुआ था। और ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में आपको पता ही है कि कितनी एफर्ट चाहिए होती है।
لیکن الحمدللہ افسران کے اعتماد کے مطابق محنت کی ہے اور محنت کا پھل اللہ نے دی. بلائنڈ مرڈر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سمندر میں سوئی کو تلاش کرنا. جس طرح سے بلائنڈ مرڈر کرنے والا جو قتل کرنے کے بعد فوری وہاں سے چلا جاتا ہے, لیکن آج کل سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں وہ بھی بڑی مدد دیتے ہیں. اس کے علاوہ لوکیشنز ہے, جیو فینسنگ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایس ایچ او کوئی بھی ہو, چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کا ہو, چاہے وہ کسی بھی تھانے کا ایس ایچ او, اگر دل لگا کر کام کرے تو ایسے قتل اور ڈکیتی کے ملزم جو ہے دن بہ دن جو ہے وہ گرفتار ہوتے جائیں گے. جس طرح سے ڈی آئی جی آپریشن کی جانب سے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا. 72 گھنٹوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈی آئی جی آپریشن اور ایس ایس پی آپریشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایس پی جو ہے وہ یہاں کا متعلقہ اور ڈی ایس پی نے بھی جو ہے وہ بڑا ساتھ دیا. لوکیشنز کے حوالے سے یا کیمروں کے حوالے سے آپ کو کوئی مدد درکار ہوئی ہے؟ جی بالکل, ہم نے سارا ٹیکنیکل جو ڈیٹا تھا اسی پہ ہی کام کیا ہے. ان کا انالیسس کر کے ہمیں لیڈ ملی ہے اور ادھر سے ہی ہمیں کامیابی ملی ہے. اس میں میرے جو افسران ہیں, خاص طور پہ ایس پی صاحب آپریشنز ماڈل ٹاؤن حسن جاوید بھٹی صاحب, انہوں نے ہمیں ہمہ وقت رات کے 3 بجے بھی ان کو اگر میسج کیا تو ان کا 5 منٹ میں رپلائی آیا اور انہوں نے ہمیں پورا اپنے جو ریسورسز تھے, لاجسٹک تھی, پرووائڈ کی ہے. الحمدللہ جب افسران کا اعتماد ہوتا ہے اور آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کمانڈر وہی ہوتا ہے جو رات کے 3 بجے بھی اپنے متحد کا فون سنتا ہے, اپنے متحد کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے. یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر ڈی ایس پی ماڈل ٹاؤن بھی جو آگے ہیں اور کچھ لوگوں نے یہاں پر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے ہم نے جلوس دیکھے ہیں جس طرح کے پولیس کے خلاف بھی جلوس نکلتے ہیں, لیکن جہاں پر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے حق میں جو ہے وہ جلوس نکالے جاتے ہیں. میں دیکھ سکتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر ڈی ایس پی جو ہے وہ عامر صاحب بھی یہاں پر آ گئے ہیں, جو کہ میں بتاتا چلوں کہ ایک بلائنڈ مرڈر ہوا تھا. اور بلائنڈ مرڈر جس طرح سے میں نے بتایا کہ جس طرح سے سوئی کو سمندر میں پھینک کر تلاش کرنا بلائنڈ مرڈر کا ملزم, اسی طرح سے تلاش کرنا ہے. میں دیکھ سکتا ہوں کہ لکھا ہوا ہے کہ سی سی پی او اور ڈی آئی جی آپریشن کا جو ہے وہ بے حد شکر گزار ہے. خاص کر ایس پی جو ہے وہ صدر جو ہے وہ حسن جاوید بھٹی صاحب کے بھی یہ مشکور ہیں جنہوں نے دن رات محنت کی. خاص کر جس طرح سے میں نے بتایا کہ متحد جو ہوتا ہے وہ اپنے آفیسر کی ہر بات مانتا ہے, اس طرح کے جو تمام ملزمان کو گرفتار کرتا ہے. ملزمان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مقتول کو سر کے اندر گولیاں مار کر قتل کیا گیا اور 72 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا. خاص میں ڈی ایس پی کی جانب چلوں گا, ان سے بھی بات کروں گا. عامر صاحب, یہ جو وقوع ہوا, یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, میں نے تو عموماً اس طرح سے دیکھا ہے کہ لوگ پولیس کے خلاف جو ہے وہ جلوس نکالتے ہیں. آج آپ نے ایسا کون سا مارکا مارا کہ آپ کے حق میں یہ لوگ جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے ہیں؟ سی سی پی او لاہور زندہ باد. میں کہتا ہوں کہ ہر پل جو ہے وہ پنجاب پولیس زندہ باد ہونا چاہیے, ہر وقت جو ہے وہ پاکستان زندہ باد ہونا چاہیے. آج بھی جو ہے وہ یہ بزرگ جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے ہیں کہ پنجاب پولیس زندہ باد. آج کے حوالے سے بتائیں کہ تمام واقعہ کیا تھا؟ واقعہ بیسیکلی یہ تھا کہ یہ ایک بلائنڈ مرڈر ہوا تھا جی, اور اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے. بہت اچھے انسان تھے. جب میں موقع پہ پہنچا تو ان کی تعریف سن کے سننے میں آیا کہ بڑے سوشل ویلفیئر تھے, سوشل ویلفیئر تھے, اور اتنے آدمی اس پوش علاقے میں ان کی وفات کے بعد کھڑے تھے کہ میرے خود منہ سے دعا نکلی کہ یا اللہ ایسے آدمی کا قتل ضائع نہیں جانا چاہیے. پھر خاص کر ان کے پڑوسی میرے ساتھ ہیں جن کے پاس میں گیا اور انہوں نے ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا. اس کے بعد کیونکہ ہم پروفیشنل ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچا تھا کہ صرف قتل کا موٹیو یہی ہو سکتا ہے. اس پہ جب ایس ایچ او صاحب نے پورا فوکس کیا, کام کیا, تو الحمدللہ اصل ملزم ہم نے پکڑ لیا. اس کے وہی کپڑے جو واردات میں استعمال ہوئے وہ ریکور کر لیا, موٹر سائیکل ریکور کر لیا, اصل ویپن ریکور کر لیا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ عدالت کے تھرو اسے اپنے کیفر کردار تک پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایسے جو مرڈر ہوتے ہیں ڈی ایس پی صاحب, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان ٹچ ہوتا ہے, اس کو کوئی انفارم دینے والا ہوتا ہے, کوئی انفارمیشن دینے والا ہوتا ہے, کوئی گھر کا فرد ہوتا ہے, یا دیگر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو 302 کی واردات ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ بڑی قاتل جو ہے وہ بڑا پلان کر کے آتا ہے. اس کے ساتھ ایک ہی ملزم تھا, اس نے اعتراف جرم کیا, یا اس کے ساتھ کوئی دوسرا ملزم بھی تھا؟ یہ آپ کی مہربانی ہے, آپ نے سوال کیا, لیکن یہ کورٹ پروسیڈنگ میں پرابلم کریٹ کرے گا تو فی الحال میں اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. آپ کی مہربانی ہے کیونکہ ابھی مزید تفتیش جاری ہے, کورٹ میں ٹرائل ہونا ہے, تو اس کے بعد پھر ہم اس بارے میں عرض کر سکتے ہیں. سی سی پی او لاہور کی جانب سے جس طرح بڑا پریشر ڈالا گیا ایس پی صدر کے اوپر, آپ کے اوپر بھی, جب ملزم گرفتار ہو گیا بذریعہ ٹیلی فون سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کو بتایا گیا, سی سی پی او لاہور کی جانب سے بھی اس طرح کے لوگوں جس طرح سے یہ آپ لوگوں کو شاباش دے رہے ہیں, پولیس افسران کی جانب سے بھی کوئی شاباش, کوئی انعام دیے گئے ہیں؟ جی, یہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے کمانڈر غلام محمد ڈوگر سی سی او صاحب ہیں.
جو انتہائی پروفیشنل انتہائی محنتی پولیس افسر ہیں، ان کی صرف ہم پہ پریشر نہیں بلکہ انہوں نے ہمیں لائن آف ایکشن بھی دیا ہے، اور جس وقت ہم اس کو پورے منطقی انجام تک پہنچائیں گے تو یقیناً وہ ہمیں اور ایس ایچ او صاحب کو انعام سے سرفراز فرمائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے بہت ساری خبریں ٹیلی ویژن اسکرین پہ گردش کرتی ہیں کہ پولیس سے ملزم نہیں گرفتار کیا گیا، پولیس کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی جا رہی ہے، کہیں ٹائر جلا کر آگ لگائی جا رہی ہے، آج ماڈل ٹاؤن کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کے انتظار میں کھڑے تھے اور آپ کا آتے ہی انہوں نے بھرپور استقبال کیا اور ایس ایچ او اور دیگر پولیس ٹیم کے گلے میں جو ہے وہ پھولوں کے ہار بھی پہنائے گئے۔ ان لوگوں کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لوگ ناپسند کرتے ہیں، یہ لوگ وقوع کے اندر یا مقدمے میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کوئی کام کر رہے تھے، جس طرح سے کوئی لیڈ ملتی ہے، ان لوگوں کی جانب سے بھی کوئی لیڈ دی گئی تھی؟ جی یہ اس حوالے سے تو بہت اچھا سوال ہے آپ نے، میں بہت مشکور ہوں۔ سامنے قائد اعظم لا کالج ہے، پڑوسی ہیں، جس گھر میں ہم گئے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے، شناخت کے لیے، خاص کر میں یہاں نہیں بھولوں گا ماڈل ٹاؤن سیکورٹی کو بھی آپ کا ہی بہت شکریہ، انہوں نے بھی بہت ہماری کوآپریٹ کی، ان کی یہاں پیٹرولنگ ہوتی ہے، ان تمام نے ہمیں بالکل محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ ہمیں کسی جگہ پہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، ان کے ہم بہت مشکور ہیں، ان کے بغیر شاید یہ پاسبل نہ ہوتا، انہوں نے ہمیں بہت ہیلپ کی ہے۔ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ یہاں پر ڈی ایس پی جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن موجود ہے، یہاں پر میرے ساتھ کچھ سوشل ویلفیئر بھی موجود ہیں، لوگ جو کہ مقتول کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، ان کی جانب بھی چلیں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میاں طاہر جی۔ میاں طاہر صاحب، آپ ادھر کیا کرتے ہیں؟ آپ کا کیا تعلق ہے اس ماڈل ٹاؤن؟ میں سوشل ورکر ہوں جی، میرا آٹو پارٹس کا کام ہے، اور اطہر بھائی جو ہیں ہمارے مسجد کے ساتھی تھے اور اعتکاف میں ہم نے ان کے ساتھ اکٹھے وقت گزارا ہے، اور ایک نیک انسان تھے اور لوگوں کا بھلا کرنے والے انسان تھے، اور ان کے لیے ہر آنکھ اشک بار ہے کہ ان کو سبھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ ناحق قتل کیا گیا ہے، قتل کیا گیا، اور اس کے لیے جو ماڈل ٹاؤن پولیس نے کردار ادا کیا ہے اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس کا عام طور پہ ایسا بیہیویئر ہوتا نہیں ہے جیسا انہوں نے کیا ہے، عام طور پہ تو اتنی جلدی رزلٹ نہیں آتا، لیکن ماڈل ٹاؤن پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے، ایس ایچ او صاحب ماڈل ٹاؤن نے اور ہمارے ڈی ایس پی صاحب نے ایسا کام کیا کہ اس کو ساری زندگی اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میرے ساتھ یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں، ان کی جانب بھی چلیں گے، ان کے خیالات بھی دیکھیں گے۔ بابا جی آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ یہاں پر اونچی نعرے لگا رہے ہیں پولیس کے حق میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں، چاہے وہ پولیس والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ اچھا کام کرنے والے کی جب آپ جو ہے وہ ان کو تھاپڑی دیں گے تو وہ بڑا خوش ہوگا، اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے کام اچھا کیا ہے۔ جس طرح سے مقتول کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مقتول کے ساتھ آپ کے بھی دوستانہ تعلق تھے؟ میرا پڑوسی تھا جی، میں تو بیان ہی نہیں کر سکتا کہ کیا کہوں میں۔ میرے ساتھ تو نمازیں پڑھنے اکٹھے جانا ہے، اکٹھے آنا ہے، کوئی کسی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی اونچی بات نہیں ہے، مجھ سے بیان نہیں ہو رہا ہے۔ ان کی کوئی ایسی بات آپ کو یاد ہے کہ جو انہوں نے کہی اور آپ کو ابھی بھی یاد ہو کہ میرے پڑوسی نے مجھے مسجد میں یا اعتکاف میں یا گلی میں، محلے میں، گھر میں کوئی بات کہی تھی؟ نہ، کوئی ایسی بات ایسی نہیں ان کے ساتھ ہوتی تھی، بس یہی دین کی باتیں، میرا کام ہی یہی تھا کہ ان کو بھی یہی کہتا تھا، دین کی باتیں کرتے جاتے تھے، دین کی باتیں سنتے آتے تھے۔ بس میں ڈیوٹی سے اپنی فیکٹری سے واپس آتا تھا، مغرب کی نماز اکٹھے پڑھنی، کبھی وہ دفتر سے لیٹ ہو گئے ہیں تو میں جا رہا ہوں تو میں نے اسلام دعا کی ہے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں میرے ساتھ، میں موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، میرے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، چلے گئے، مجھے تو میرا تو بیٹا گیا جی، میری تو اس دن سے کمر میرے ساتھ نہیں ہے، میں کیا بیان کروں اس کی؟ میں کیا بیان کروں، میری تو کمر میرے ساتھ نہیں ہے، تاحال جو ہے اور لوگوں سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد جو ہے وہ مزید اس تفتیش کے حوالے سے بھی بتائیں گے، لیکن مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوسرے لوگوں سے بات کریں گے۔
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ कातिल के साथ। कातिल की जानिब चलेंगे और वजूहात पूछेंगे कि कत्ल करने की वजूहात क्या थी। ये मेरे साथ वो कातिल है जिसके मुतल्लिक आज एक बड़ा जुलूस निकला पुलिस के हक़ में, क्योंकि इसको गिरफ़्तार कर लिया था। 72 घंटों का टाइम दिया गया था सीनियर पुलिस अफसरान की जानिब से और कहा गया था कि मुलज़िम को गिरफ़्तार करें, लेकिन पुलिस ने, मैं समझता हूँ कि ख़ासकर SHO मॉडल टाउन अबूज़र ने जो है वो एक बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया और मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। 302 का ये मामला था। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि अंधा जो कत्ल होता है, ब्लाइंड मर्डर जिसे कहा जाता है, जिस तरह से समंदर के अंदर सुई फेंक के उसको तलाश करना, उसी सिलसिले से जो है वो इस तरह का केस जो है वो सामने आता है। मेरे साथ यहाँ पर कातिल मौजूद है, इसकी जानिब चलेंगे। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद अलीम। मोहम्मद अलीम। क्या करते हो? मैं बर्गर शॉर्मा का काम करता हूँ, FA की स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताओ, शादीशुदा हो? नहीं। शादीशुदा नहीं हो। माँ बाप हैं? जी हैं। ये जो वाक़या हुआ, आपने कत्ल किया सर में गोलियां मारकर, क्या दिल में ख्याल आया, क्या वजूहात थी? असल वजूहात थी कि उनकी जो बीवी थी, उनकी फैमिली के साथ कोई आपके रिलेशन थे? जी। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि ये प्लान कैसे तैयार हुआ? आपने, ज़ाहिरी बात है, ये प्लान तैयार किया होगा कि मैंने उसका जो है वो पूरा उनकी रैकी करनी है, रैकी करने के बाद मारना है। सारा मामला क्या था? रैकी नहीं, वो रिश्तेदार थे, मुझे पता था इतने बजे आते जाते हैं वो। तो उस बंदे ने धमकियां दी थी, मैं तुम्हें मरवा दूंगा, ऐसे ये वो। तो मैं दबाव में आया हुआ था कि ये मुझे मरवा देगा एक दिन। जहाँ आज आपको हथकड़ी लगी हुई है, आपकी बाजू बांधे हुए हैं, पुलिस ने आपको बाकायदा तौर पर हथकड़ी लगाई हुई है, मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने आपको कोई धमकी दी थी तो आप कानूनी रास्ता इस्तेमाल करते, आग पे बाकायदा तौर पर एक एप्लीकेशन देते, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता। फिर आप खुद क्यों वकील बन गए, क्यों जज बन गए, क्यों आप पुलिस बन गए? सर पैसा बहुत था उनके पास, मैं डर गया था। नहीं, पैसे का मकसद ये तो नहीं है कि आप कानून को ख़रीद लें या वो कानून को ख़रीद लें। आप बतौर एक साइल यहाँ पर आते, आके एप्लीकेशन देते, आपका मसला हल हो जाता। बताओ मुझे। जी सर। फिर कितने दिन से रैकी कर रहे थे? रैकिंग नहीं मैंने की उसकी। नहीं, रैकी के बगैर तो ये कत्ल हो ही नहीं सकता। आपको तो पता होना चाहिए ना कि कितने बजे उनकी गाड़ी का नंबर क्या है, कलर क्या है, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ आते हैं, क्या प्लान था? गाड़ी का कलर पता था मुझे। फिर तो वो आए हैं तो मैं उनसे आधा घंटा पहले आके खड़ा रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे वो आए हैं तो मेरा इरादा था उनको धमकाने का। तो मैंने मास्क वगैरह कुछ नहीं पहना था। जैसे वो उतरे हैं गाड़ी से, उन्होंने मुझे देखा है तो वो मुझे पकड़ने के लिए आए हैं कि मैं ऐसे आज रंगे हाथ पकड़ूंगा। आपने पिस्टल कहाँ से लिया? क्योंकि उसकी वजह तो ये है कि अगर आपका कत्ल करने का कोई मूड नहीं था तो फिर आपके पास पिस्टल भी मौजूद नहीं होना चाहिए था। आपका कत्ल करने का प्रोग्राम बना था तो आपने पिस्टल लिया। शौक था पिस्टल का मुझे। ये कौन सा शौक है इंसानी जाने लेना? जाने लेने का नहीं, चलाने का। तो फिर आपने जान ही लिया। ये सरेआम आपने सर में गोलियां मारकर एक शरीफ आदमी को कत्ल कर दिया है। बाहर सैकड़ों लोग जो है वो उसके हक में, पुलिस के हक में जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। वो गलती से लग गई थी उन्हें, वो हाथापाई के दौरान। क्या हुआ था जब वो गाड़ी से उतरे? गाड़ी से उतरे, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने पकड़ने की है तो मेरे से गोली चल गई। ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने पकड़ने की कोशिश की है? पिस्टल आपके पास है, वो तो खाली हाथ थे। आपके हाथ में बाकायदा तौर पर पिस्टल होने के बावजूद भी जो है वो आपकी कैसे गोली चल गई? हाथ में नहीं था, मैंने डब में लगाया हुआ था। तो डब में निकालने के बाद आपने चैम्बर मारा था या पहले से मारा था? पहले से चैम्बर था। तो फिर इसका मकसद नाज़रीन यही है ना कि कातिल जो है वो पहले से पूरे प्लान से, पूरे तरीक़ाकार से आया था, पूरे प्रोग्राम से आया था। बाकायदा तौर पर रैकी की गई थी। उसका जो पिस्टल का वो चैम्बर था, उसको मारने के बाद गोली जो है वो बुलेट जो है उसके अंदर डाली गई ताकि सिर्फ ट्रिगर दबाऊं और गोली चल जाए। आपने जब वो गाड़ी से उतरा तो उसके सर के ऊपर पिस्तौल रखा? मैंने क्या किया था? ठीक खड़ा था मैं, काफ़ी हद तक पीछे खड़ा हुआ था। फिर हुआ क्या? जैसे मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, वो गाड़ी से निकले हैं, फ़ोन पे थे। फ़ोन काट के उन्होंने दरवाज़ा बंद किया है तो मैंने कोई हरकत नहीं की। जैसे वो मेरी तरफ मुड़े हैं ना, उन्होंने मुझे देखा तो वो झपटे हैं मेरे पे। तो मैंने पिस्टल निकाल के वाई फायरिंग करने की बजाय वो उनके सर पे लग गई। ये प्लान जो था तैयार किया गया था, इसमें तुम अकेले हो या तुम्हारा कोई साथी भी था? नहीं, मैं अकेला ही था। ये खूनखार पिस्टल कहाँ से लिया? ये मेरे रिश्तेदार खालू हैं, उन्होंने दिया था। लाइसेंसी पिस्टल था? नहीं। आप तो एक कत्ल करने जा रहे हो, दूसरा आपके पास इसका लाइसेंस नहीं है। अगर आपके पास इसका लाइसेंस भी था तो कानून भी आपको इजाज़त नहीं देता कि आप हवाई फायरिंग भी करें। आपने तो इंसानी जान ली है। अब आपको देखें आगे सज़ा होगी। आपके घर वाले आपके पीछे आए हैं? नहीं। आपकी वालदा है? जी हैं।
کوئی بہنیں بھی ہیں؟ جی ہیں. شادی شدہ ہے؟ جی ایک شادی شدہ بہن ہے. جب جیل کی دیوار پہ آپ جاؤ گے، حوالات کے پیچھے جاؤ گے، آپ کی ماں اس عمر میں، آپ کی بہنیں اس عمر میں جائیں گی، وہ جب آپ سے جیل میں ملنے کے لیے جائے گی تو کیا جواب دو گے؟ غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا مجھ سے. اب گناہ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بس جو اللہ کو منظور ہو. آپ کی بہنوں کے کل رشتے آنے ہیں، لوگ پوچھیں گے یہ لڑکا کیا کام کرتا ہے، کیونکہ آج کل جس طرح سے ناظرین بچیوں کے رشتے ہوتے ہیں تو ان کے لواحقین کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی جاتی ہے، ان کے بھائیوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ جاتی ہے. آپ کی جو سسٹروں کی شادیاں ہونی ہیں یا اگر ہوئی ہیں تو ان کے جو خاوند ہے وہ کیا اپنے ذہن پہ اثر لیں گے آپ کے متعلق؟ ایک ہی سسٹر ہے، ان کی شادی ہوئی ہے، ان کے رشتہ دار ہیں، وہ انہیں کی طرف بیائی ہوئی ہے میری سسٹر. نہیں، جب وہ جیل کے اندر ملنے آئے گی تمہاری غیرت گوارا کرے گی؟ نہیں. کرے گی؟ نہیں. امی جب ملنے آئے گی دیوار کے ساتھ لگ کے روئے گی اونچی اونچی، پھر کیا کرو گے؟ کیونکہ یہ تو سفر لمبا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ صبح آپ نے ہوائی فائرنگ کی ہے تو آپ کی بیل ہو جائے گی. یہ تو بڑا لمبا جو ہے وہ ابھی معاملہ چلنا ہے. آپ کی فیملی نے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آنا ہے. جی شرمندہ ہوں بس میں گناہ کے. میرے ساتھ ملزم موجود تھا، ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ شرمندہ ہوں، کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہوں. اس کے متعلق میں جس طرح سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ملزم نے جو ہے وہ ایک شریف شہری کے سر میں گولیاں مار کر اس کو قتل کیا اور یہ موقع سے فرار ہو گیا تھا. پولیس نے جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو گرفتار کر لیا ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد میں موجود ہوں مدعی مقدمہ کے ساتھ اور مقتول کے بڑے ہی قریبی دوست یہاں پر بڑے ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو بھی ہے، اشک بار بھی ہے، ان کے دل بھی جو ہے وہ رو رہے ہیں کیونکہ آج جو ہے وہ اطہر صابر اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کے قاتل کو پولیس کی جانب سے 72 گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا. سب سے پہلے مدعی مقدمہ کی جانب چلیں گے، ان سے بات کریں گے کہ تمام واقعہ کیا تھا. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ نوید صابر. نوید صابر. اطہر صابر کے آپ چھوٹے بھائی ہیں بڑے بھائی؟ چھوٹا بھائی ہوں سر. آپ نے ایک مقدمہ درج کروایا ہے 302 میں اپنی مدعیت میں، قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے، وجوہات کیا تھی تھوڑا سا بتا دیں. سر وجوہات تو ابھی پوری طرح سے ڈرل ڈاؤن کرنی ہے پولیس نے، ٹھیک ہے، لیکن مین جو رول پلے کیا ہے وہ پولیس نے کیا ہے اور بڑا ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے ایفیشنسی شو کی ہے اس میں. میں اس حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گا. مجھے تھوڑا سا اطہر صابر صاحب کے حوالے سے بتائیں کہ وہ کون سا ایسا منحوس دن تھا جب وہ اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے اور گھر کے اندر انٹر نہیں ہو سکے، یا وہ رات آپ کی فیملی کے ساتھ نہیں گزر سکی، کیا واقعہ کیا تھا؟ سر واقعہ اس طرح سے ہے کہ اس دن وہ آفس گئے ہیں، نارملی ہم اکٹھے جاتے تھے تو میں بزی تھا اس دن، میں نے آف لیا ان سے، تو شام کو چھٹی کر کے وہ گھر پہنچے ہیں اور یہ جو تھا مرڈر یہ باہر پہلے سے ہی جو گھات لگا کے کھڑا تھا، پلان تھا پورا ریکی کی ہوئی تھی اس سے ایک دن پہلے کی، جو ساری فوٹیجز اور جو سارا ہم نے پولیس کے تھرو جو انفارمیشن ملی کہ جس طرح تھا اس دن، یہ 1 گھنٹہ 1.5 پہلے آ کے کھڑا ہو گیا. ہم نے ناظرین جس طرح سے میں نے بتایا کہ 302 کے ہم نے بہت سارے ایسے پروگرام کیے ہیں جو کہ قتل کی واردات کرنے کے بعد لوگ فرار ہو جاتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کیمرے میں عکسبند نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی مقتول کا جو قتل ہوتا ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے، کیونکہ جو قتل ہونے والا ہوتا ہے اس کی آہیں، اس کی چیخیں جو ہے وہ مقتول کی جو ہے وہ قاتل کا پیچھا کرتی ہیں. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو 302 کا جو ملزم ہوتا ہے وہ ہمیشہ راہ چلتے کسی کو گولی نہیں مارتا، باقاعدہ طور پر اس کا ایک پلان
प्लान तैयार किया जाता है, और प्लान भी कोई आधे घंटे में नहीं होता, तकरीबन जो है वो 1-2 रोज़ 3 रोज़ 1 हफ़्ता कबल जो है वो उसको तैयार किया जाता है कि कहाँ से जो है वो मकतूल ने आना है, कहाँ से जाना है। अतर साबिर साहब के हवाले से अगर देखा जाए तो मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि इनके ख़िलाफ़ जो चीज़ें सामने आ रही थी, इसका बाकायदा तौर पर एक प्लान किया गया, क्योंकि इनकी रैकी की गई। जब किसी को कत्ल करना होता है तो उसको सबसे पहले उसकी रैकी की जाती है, ताकि उसके आने और जाने का जो है वो नवीद साहब पता हो कि कौन कितने बजे कहाँ से निकलता है, कहाँ काम करता है, कहाँ इसने वापसी जाना है, और इसके शौक़ क्या है, और कहाँ आगे इन्होंने ब्रेक लगानी है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने दफातर से निकलते हैं तो किसी ना किसी जगह पे शौक़ के साथ जो है वो कुछ चीज़ें खाते हैं, जैसे दही बल्ले हो गए, फ्रूट चाट हो गई, गोलगप्पे हो गए, वहाँ पर ब्रेक ज़रूर लगाते हैं। अपने बच्चों के लिए बेकरी से भी जो है वो चीज़ें ज़रूर ख़रीदते हैं। अतर साबिर के हवाले से अगर देखा जाए तो उनको कत्ल करने के लिए भी एक प्लान तैयार किया गया। आपने नवीद साहब बड़ी अच्छी बात की, मेरे नाज़रीन भी आपको सुन रहे हैं। अतर साबिर साहब जो है इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह तबारक ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि कातिल ने कोई प्लान तैयार किया हुआ था। बिल्कुल सर, ये काफ़ी अरसे से कुछ चीज़ें चल रही थी, और उसके बाद जो उसके कुछ मकासद थे, जो वो थ्रेट्स वगैरह भी करता था इनडायरेक्टली, तो लेकिन इस तरह नहीं हमें लगता था कि लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें होंगी। तो उसने बिल्कुल प्लान किया था, लेकिन कुछ वो भी एंड पे आके डेस्परेट हो गया। जो उसका मोटिव था वो कोई इतना बड़ा नहीं था जिसके लिए उसने इतना बड़ा स्टेप कदम उठाया। हाँ, अगर वो कुछ सेटलमेंट होती तो हम कर सकते थे, लेकिन द पॉइंट इसके बाकी वो जो है ना, बस ये जब कातिल ने ये चीज़ें सारी शुरू की, मोबाइल पे मैसेज किए, डायरेक्टली थ्रेट किया, आपने क्या पुलिस की जानिब कोई रब्ता इस तरह से नहीं किया, कोई दरख्वास्त उसके ख़िलाफ़ दी हो, पुलिस ने बुलाया हो? सर वो एक्चुअली चीज़ ये थी कि वो भाई कुछ इस तरह से शेयर नहीं करते थे। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो ख़ुद भी काफ़ी इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग थे, तो वो हमसे शेयर नहीं, वो कहते थे मैं ख़ुद ही हैंडल कर लूँगा, और हमें भी था कि कोई इतना मसला नहीं है, तो बस उन्होंने अपने तक रखा। ये एक थोड़ी सी चीज़ हुई, और अगर होता तो हम कुछ स्टेप नवीद साहब, आप समझते हैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए नौजवान, इस सोसाइटी में भी आप घूम रहे हैं, आप टेलीविज़न स्क्रीन पर प्रोग्राम भी क्राइम्स के देखते हैं, जिस तरह से मेरा प्रोग्राम कोहिनूर टेलीविज़न पे रोज़नामा प्रोग्राम जो है वो हर जुमे की शाम चलता है, प्रोग्रामों भी नज़र आता है कि अगर आपके साथ या किसी दोस्त के साथ, मैं समझता हूँ कि कोई भी मेरी माँ, बहन, बच्चा, बूढ़ा, जवान मुझे देख रहा है, अगर उसके साथ कोई भी मामूली सा भी कोई मिसहैब है तो फौरी तौर पर 15 का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि पुलिस के पास उसकी कंप्लेंट हो। अगर आज मैं समझता हूँ कि नवीद साहब, अतर साबिर साहब ने वही कंप्लेंट जो है वो जो इसके साथ पहले हो रही थी मकतूल के साथ, अगर पुलिस के साथ शेयर की होती तो शायद उसके ऊपर आज कोई ना कोई मुकदमा 506 का कोई ना कोई ऐसा दर्ज होता, फिर शायद इन लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो जाते। आप समझते हैं कि अगर पुलिस के पास पहले जाया जाता तो आज अतर साबिर हमारे बीच मौजूद होते? सर यकीनन, लेकिन वही जिस तरह अर्ज़ किया कि कुछ विजिबिलिटी नहीं थी चीज़ों की ना, तो किसी को नाजायज़, वही बात कि जिस तरह हमने सुना है कि वो कितने अच्छे और नरम दिल इंसान थे, तो किसी को नाजायज़ तंग नहीं करना चाहते थे। वो वॉजंट श्योर कि कौन है, कैसे है, तो ये चीज़ है, तो वो भी कोई शोर नहीं थे। ये अपनी जान अतर साबिर साहब ने गंवा ली, लेकिन किसी को उन्होंने परेशान नहीं किया, तंग नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपनी जान बचानी चाहिए थी और पुलिस के साथ फौरी रब्ता करना चाहिए था। मेरे साथ यहाँ पर और भी नौजवान मौजूद हैं। आपका अतर साबिर साहब के साथ कैसा माहौल था, कैसा मिलना जुलना था, क्योंकि आप उनके छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं? मैं छोटा भाई हूँ, नवीद से बड़ा हूँ। कैसी मोहब्बत चल रही थी घर में, गमी खुशी, फ़ोन करना, भाईजान घर आ जाओ, बड़ा अच्छा खाना पकाया, भाई ने आ जाना, घर में गपशप करनी, फैमिली के साथ मौज मस्तियाँ करनियाँ, आउट ऑफ सिटी जाना, भाई याद आता है? मैं बेसिकली कनाडा होता हूँ, पिछले 25 साल से वहाँ पर हूँ, तो मुझे फ़ोन आया तो मैं आया हूँ। लेकिन मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है केस के बारे में, लेकिन जो मैंने देखा कि जिस तरह पंजाब पुलिस ने इस मामले को प्रोफेशनली हैंडल किया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हर चीज़ इतना ऑर्गेनाइज था, वेरी टैक्टिकल, मैं हैरान रह गया। मेरा यानी कि पाकिस्तानी पंजाब पुलिस में बिलीव जो बहाल हो गया। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। आपने कनाडा में जाके ज़िंदगी गुजारी है, वहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ की पुलिस में और पाकिस्तान की पुलिस में आपने फ़र्क देख लिया। इतनी जल्दी जो है वो कैनेडियन पुलिस जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करती जितनी जल्दी यहाँ पर अबूज़र SHO मॉडल टाउन ने जो है रिस्पॉन्ड किया। आप मुझे बताएं, इस कत्ल की जो इतला थी आपको कनाडा में मिली थी? हाँ जी, मैं हैरान हूँ कि 72 घंटे के अंदर अंदर मेरा दिमाग जो है ना वो यकीन नहीं कर सकता, लेकिन मैं इंतहाई मुतासिर हूँ अपनी पाकिस्तानी पुलिस से।
آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کو وہاں انگلینڈ باہر اطلاع ملی کینیڈا میں، تو بیگ پکڑنا، ایئرپورٹ پہ جانا، جہاز کا اڑنا، کیسا لگ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اڑ کے جلد سے جلد گھر پہنچ جاؤں؟ دیکھیں 13 گھنٹے کی فلائٹ ہے. سمپل یہ ہے کہ مجھے ایسے لگے جیسے مجھے 13 سال لگے یہاں آنے میں. سب سے بڑا ہم لوگوں کا جو فیئر ہوتا ہے جب ہم باہر ہوتے ہیں پردیسی، اس طرح کی خبروں کا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ بیمار ہیں، اس طرح کی خبریں. 13 گھنٹے مجھے 13 سال لگے. پھر میں ایئرپورٹ پہ جب آیا پہلی بار میرا بھائی مجھے لینے نہیں آیا. عموماً بھائی آتا تھا؟ بالکل آتے تھے، دونوں بھائی آتے تھے. یہ والے بڑے میں آج جوڑی ٹوٹ گئی، ایک آیا ایک نہیں آیا. لیکن مجھے خوشی اس بات کی، حوصلے اس بات کا کہ اللہ نے انہیں انصاف دلایا اور اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جگہ پہ لے گئے انشاءاللہ. وہ شہید ہیں جی. میرے ساتھ یہاں پر اور بھی یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، میں چاہوں گا ان سے بھی بات کریں، کیونکہ میرا دل اور آنکھیں بھر آئی ہیں. کیونکہ بھائی نے جو ہے وہ بڑا دکھ بیان کیا کہ ایئرپورٹ پہ عموماً مجھے 2 بھائی لینے آتے تھے، لیکن آج ایک آیا ہے، ایک نہیں آیا، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ 13 گھنٹے کی جو فلائٹ تھی وہ 13 سال محسوس ہو رہے تھے. اور لوگوں کی جانب بھی چلیں گے مزید. آپ تھوڑا سا بتائیں حضور، آپ کا نام کیا ہے؟ قاری قمر اقبال جی. قاری قمر اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جس طرح سے کچھ دوستوں نے بتایا کہ مقتول کے ساتھ جو ہے وہ عطر صابر کے ساتھ ان کے بڑے اچھے خوبصورت جو ہے وہ مراسم تھے. شاید آپ کے ساتھ وہ اپنے کوئی گھر کی، دوستوں کی، اپنے رشتہ داران کی بھی جو ہے وہ باتیں شیئر کر لیں. ان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. بس میرے سے وہ پڑھتے تھے جی، کافی عرصہ یہ حج پر گئے ہیں پچھلے سال، تو اس سے پہلے پڑھتے رہے ہیں جی. ماشاءاللہ انہوں نے قاعدہ بھی پڑھا، نورانی قاعدہ، قرآن بھی کی تصحیح کی اور نماز وغیرہ کی تصحیح، اور مسجد میں اعتکاف کے لیے بھی آتے تھے. تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ویسے میں نے پوچھا ان سے، انہوں نے مجھے بتایا میری 2 بیویاں ہیں، دونوں ٹھیک ہیں. کبھی انہوں نے یہ نہیں ذکر کیا میرے کہ گھر میں کوئی مسائل ہیں. باقی اگر کوئی ہوتے بھی تھے تو بتاتے نہیں تھے ہمیں. باقی وہ خود ہی ہینڈل کرتے. بڑے خوددار آدمی تھے. خوددار آدمی تھے، بہت خاموش طبع آدمی تھے، بہت اچھے تھے جی. ہر نمازی مسجد کا خاص طور پر ان کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرتا ہے اور ان کے لیے ابھی بھی دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ ویسے بھی جنتی ہیں ابھی، اور مزید ہمارے. آپ ان کے استاد ہیں؟ ہاں جی، میں ان کو استاد بھی ہوں اور مسجد میں مؤذن بھی ہوں، جامع مسجد افضل. ان کی کوئی ایک ایسی خوبی بتائیں جو آپ کو بڑی پسند ہو کہ عطر صاحب آپ نے وہ کام کیا یا وہ بات کی جو مجھے ساری زندگی نہیں بھولنی. کیونکہ آپ استاد بھی ہیں. مسجد میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے بڑے مضبوط رشتے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے رشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مسجد میں بھیجتا ہے، آپ کو بھی بھیجتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے جب ہم لوگ مسجد میں نماز کے بعد اپنے معاملات جو ڈسکس کرتے ہیں. عطر صاحب کی کوئی بات ایسی ہے جو آپ کو آج تک نہ بھولی ہو؟ عطر بھائی سے جب بھی بات ہوتی تھی نا، وہ دین کے بارے میں بات کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے بس دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے نا جنت میں لے جائے اور میں جنتی ہوں. اور الحمدللہ وہ جنتی ہیں، شہید ہیں. تو باقی وہ باتیں ساری دین کے بارے میں کرتے تھے. نماز کے لیے جب بھی آتے تھے سائڈ پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا اونچی اونچی آواز سے. کبھی کبھی تو وہ روتے بھی تھے اور کہتے تھے قاری صاحب میرا نا دل بڑا دکھتا ہے، پریشان ہے. بس میں یہی کہتا تھا ان کے آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے نکلا کریں. بس وہ بھی یاد کر رہے تھے آیت الکرسی. پھر وہ حج پر چلے گئے. پھر اس کے بعد پھر وہ مصروفیت کی وجہ سے، کام کی وجہ سے پھر وہ نہیں پڑھ سکے. باقی ان کی ساری خوبیاں ان کے اندر تھیں ماشاءاللہ. 5 وقت کے نمازی. اور جب میں نماز کے لیے اذان کے لیے آتا تھا ماشاءاللہ وہ پہلے تہجد کی نماز پڑھ کے، بلکہ وہ آئے ہوتے تھے، کہتے تھے میں تو آپ کے اذان سے پہلے اٹھ جاتا ہوں تہجد پڑھ کے. الحمدللہ بہت اچھے نیک تھے. آخری دیدار جب کیا تو چہرے سے نور چھلک رہا تھا؟ الحمدللہ جب آخری دفعہ جب یہ شہید ہوئے ہیں، جنازہ دیکھا تو ایسا نور تھا کہ ابھی جیسے ابھی ہنس رہے ہیں، زندہ ہیں. اور وہ کم از کم 24 گھنٹے تو گزر گئے تھے ان کو گولی لگے ہوئے. الحمدللہ بہت نور تھا. جیسے شہید کی چہرے پر نور ہوتا ہے، الحمدللہ ان کے چہرے پر بھی نور ہی تھا. الحمدللہ وہ شہید ہے. پنجاب پولیس کے حوالے سے بات کریں گے. یہاں پر ایک اور نوجوان میرے ساتھ موجود ہے جو کہ شاید آپ بھی ان کے دوست ہیں. جی، میں ان کے دفتر میں کام کے سلسلے میں آتا تھا اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بھئی میں پہلے ہی میرا ایک صدمہ، والد صاحب میرے فوت ہو چکے ہیں. تو میں ان کے جانے کے بعد نا خود اپنے آپ کو دوبارہ سے یتیم محسوس کر رہا ہوں. اتنا سرپرست ہاتھ رکھ کے انہوں نے میرے ساتھ کام کروایا. انہوں نے میرے ساتھ 4-5 دن میرا سلسلہ ان کے ساتھ چلا.
لاسٹ ملاقات میری 31 تاریخ کو ہوئی اور میں نے سمجھا کہ بھئی یہ اس طرح کے بزرگ کے ساتھ، اس طرح کے اصحاب کے ساتھ مل کے جو ہے نا انشاءاللہ نیا سال کرائسس سے نکلنے کا سال ہوگا. اور ماشاءاللہ اتنا نرم ان کا لہجہ، بیٹا اور مہمان نوازی ان کی دفتر میں، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، ان کے ساتھ انہوں نے بڑا اچھا اتنا اخلاص والا معاملہ رکھا، اتنا اخلاق والا معاملہ رکھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور بس ہم ان کو جو ہمارا ایک اثاثہ جو مس ہو گیا ہے، وہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو اور ان کے تمام بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. پنجاب پولیس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جس طرح سے مقتول جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، اسے تو واپس کوئی نہیں لا سکتا، لیکن قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے، بڑے کم وقت میں جو ہے وہ ملزم کو گرفتار کیا ہے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ پنجاب پولیس نے اور اعلیٰ افسران نے اور اس ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے ایک مطلب ایک بڑے پرانے رہائشی کو انہوں نے مطلب کہ جو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اس معاملے کو انہوں نے بہت ہی جلدی اور بہت ہی صفائی کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے ماشاءاللہ بہت جلدی جو ہے نا کر لیا ہے. مجھے کال آئی تھوڑی دیر پہلے کہ بھئی اس طرح جو ملزم ہے وہ مجرم پکڑا گیا ہے، تو مجھے خوشی بھی ہوئی. لیکن اس خوشی جتنی بھی ہوئی پنجاب پولیس کی حد تک جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ بڑا معاملہ کور کر لیا، بہت جلدی اس کو پکڑ لیا. لیکن جو ہمارا ایک صاحب چلا گیا اس دنیا سے، وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی اس کی. وہ کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی. میرے ساتھ ایک اور یہاں پر نوجوان موجود ہے جو کہ کافی پریشان ہے. میرا خیال ہے یہ بھی شاید ان کے ساتھ کام کرتا ہوگا. اس طرف آ جائیں تاکہ اس طرف جو ہے وہ واضح نظر آئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عطر صاحب جو تھے ان کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات تھے؟ بیسیکلی ہمارا اسٹور تھا ایف بلاک میں ہی، اور اکثر وہ ہماری شاپ پہ آیا کرتے تھے. تو نہایت ہی شریف النفس انسان. میں نے کبھی بھی ان کی گردن اونچی نہیں دیکھی، ایسے نہیں، وہ نیچے بالکل. یعنی کہ آپ دکاندار، وہ آپ کے گاہک، جو چیزیں لینی بڑی مروت، بڑے پیار، بڑے محبت، بڑے سلیقے، بڑے طریقے، بڑے اچھے انداز میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنی. آپ کے پاس جب یہ دکان پر آتے تو کیسی گفتگو ہوتی تھی؟ گفتگو انتہائی جو ہے بالکل شریف النفس انسان تھے، بالکل بہت اچھی گفتگو کرتے تھے. اور ہاں اگر کوئی سوالی آ جاتا تھا تو اکثر عموماً دیکھا جاتا ہے کوئی 5-10 روپے لے کے دے کے ان کو اور پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن یہ باقاعدہ ایک راشن پیک بنواتے تھے، چاہے کوئی بھی ہو، ان نون کوئی بھی سوالی ہوتا تھا اس کے راشن پیک بنوا کے اسی گاڑی اس کے پاس رکھواتے. غریبوں کی مدد کرتے تھے. بہت جو ہے درد دل رکھنے والے انسان، درد دل رکھنے والے انسان تھے، اور بہت ہی جو ہے شریف النفس انسان تھے. ہر بندے کو بہت عزت سے بلانا اور عزت سے سلام دعا، جو نہیں بھی جاننے والا نا اس کو بھی آگے سلام دعا لے کے اور پھر کھڑے ہونا وہاں. ایسے لوگ بڑے کنفرم جو ہے وہ جنتی ہوتے ہیں کہ جن کا مر جانے کے بعد، شہید ہونے کے بعد لوگ اچھے طریقے سلیقے سے ان کا نام لیں، ان کو یاد کریں. میرے ساتھ یہاں پر ایک مولانا صاحب بھی موجود ہیں، ان کی جانب بھی چلیں گے. حضور آپ مجھے اپنا نام بتائیں، کیا نام ہے؟ جی میرا نام منیب فاروقی ہے، اور یہ ہمارے جو ہے اعتکاف کے ساتھی تھے. سبحان اللہ. اور جو ہے ہم نے اکٹھے اعتکاف بیٹھے ہیں، اس کے بعد یہ حج پہ چلے گئے ہیں، اور حج کے آنے کے بعد بھی ہماری وہ اعتکاف والی روٹین تھی کہ ہم جو ہے نا تہجد میں جو ہے نا میں کوشش کرتا تھا میں ان سے پہلے پہنچ جاؤں، یہ کوشش کرتے تھے یہ ان سے پہلے پہنچ جائے، اور تہجد جو ہے نا وہ ہم اسی روٹین سے جو ہے نا مسجد میں اگر کبھی لیٹ ہو جائیں تو ایک دوسرے کو بذریعہ ٹیلی فون کر کے کال کر لیتے تھے، انتظار کرتے تھے. بالکل انتظار کرتے تھے. وہ جب آتے تھے تو پھر ہم اکٹھے ہی جو ہے نا مطلب یعنی کہ اپنے نوافل وغیرہ ادا کرتے تھے. اور یہ اتنے شفیق اور اتنے بے ضرر انسان تھے کہ میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان جو ہے نا ان کا قتل بھی کر سکتا ہے. لیکن قتل کی وجوہات مین کیا بن سکتی؟ دیکھیں جی انسان کا دنیا میں جو ہے نا لالچ ختم نہیں ہوتا. یہ صرف حرص ہے اور لالچ ہے اور ایک طمع ہے جو ہے اپنی جو ہے نا جس کی یہ وجہ بنی ہے، اور کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، اتنا بے ضرر انسان، اتنا پیار کرنے والا انسان، اتنا جو ہے نا اپنا اللہ والا، ٹھیک ہے، اور اتنی مخلوق کی خدمت کرنے والا انسان جو ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی اس کو جو ہے نا جان سے بھی مار سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے. پولیس کی
کارکردگی سے اگر دیکھا جائے پولیس کی کارکردگی جو ہے وہ पुलिस की اس قتل میں कारकर्दगी के کس طرح हवाले से دیکھیں؟ जो है हैरान कन है कि अल्लाह ताला ने उस नेक इंसान के लिए मतलब पुलिस के दिल में भी ऐसा मतलब यानी कि वो दर्द पैदा किया कि पुलिस ने अंत तक मेहनत करके 24 घंटे के अंदर जो है ना उसके कातिल को पकड़ लिया। और ये हम जो है ना पुलिस को भी हम इस चीज़ की अपना खराज तहसीन पेश करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने हमारे जो है ना मस्जिद के साथी के कातिल को जो है ना इतनी जल्द गिरफ़्तार कर दिया। सभी लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि पुलिस ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया है। पुलिस की बात करें, जिस तरह से उनका भाई भी जो है वो कनाडा से आया हुआ था, वो भी कह रहा था कि यहाँ की पुलिस ने एक बड़ा अच्छा इकदाम उठाया, बड़ा अच्छा फ़ैसला किया कि 72 घंटे में जो है वो आला अफसरान की मदद हासिल करके असल मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। जिस तरह से DSP से भी बात हुई, SHO से भी बात हुई, उनका कहना था कि मुलजिम ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है, जो कि मकतूल के सर में गोलियाँ मारकर वहाँ से फ़रार हुआ था, क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर था। ब्लाइंड मर्डर का मकसद ही ये होता है कि जिस तरह से आप समंदर के अंदर सुई फेंक कर उसको तलाश करते हैं, ब्लाइंड मर्डर जो है वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि कातिल को तलाश करना, क्योंकि मकतूल तो इस दुनिया से चला गया, उसने वापस नहीं आना, लेकिन कातिल को जो है वो असल सज़ा होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो लोग खड़े थे उन्होंने भी बताया कि मकतूल बहुत अच्छा, बड़ा शरीफ आदमी और दर्द दिल रखने वाला इंसान था। पुलिस के हवाले से अगर फिर देखा जाए तो जिस तरह से SHO ने भी कहा और DSP ने भी कहा कि CCPO लाहौर की जानिब से और IG पंजाब आमिर जुल्फ़कार खान की जानिब से तमाम जो है वो निचले लेवल के पुलिस अफसरान थे, जिस तरह से SP, DSP, SHO, तफ्तीशी अफसर, तमाम ने जो है वो दिन रात मेहनत करके मुलजिम को ताहाल गिरफ़्तार कर लिया है। अब देखना ये है कि अदलिया की जानिब से जो है वो किस तरह से उसको कितनी सज़ा दी जाती है। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।